ایک گاؤں میں فقیر زاہد نامی شخص رہتا تھا۔ ایک رات فقیر زاہد نے رحیم کی جوان بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے 3 راتیں تمہارے گھر میں رہنا ہوگا اور مجھے تمہاری بیٹی کی ضرورت پڑے گی۔ رحیم کی بیوی شازیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، میری بیٹی سب کچھ مان لے گی۔ رات کو رحیم نے اپنی بیٹی سائمہ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ فقیر زاہد نے سب کو دم کیا ہوا پانی پلایا، جس سے سب گہری نیند سو گئے۔ فقیر زاہد نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بلند آواز میں کہا، تمہارے جسم کو غصے۔ رات کی تاریکی گاؤں پر چھا چکی تھی۔ جنگل سے آنے والی ہواؤں میں عجیب سی سرگوشیاں تھیں۔ فقیر زاہد نے سائمہ پر نظریں گاڑ دی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھورتا ہو۔ رحیم اور اس کا خاندان بے خبری میں سو رہے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایک خوفناک کھیل کا حصہ بن چکے ہیں۔ فقیر زاہد نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ دروازے کی ہلکی چرچراہٹ گونجی، مگر کسی نے نہ سنی۔ کمرے میں جلتی لالٹین روشنی اور سائے کا ڈراؤنا کھیل کھیل رہی تھی۔ سائمہ کے چہرے پر خوف کی لکیر واضح تھی۔ وہ آزاد تھی، مگر پھر بھی قید کی طرح۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے، فقیر زاہد نے گہری آواز میں کہا۔ سائمہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے، فقیر زاہد نے جھوٹا دلاسا دیا اور آگے بڑھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، دروازہ زور سے کھل گیا۔ رحیم کمرے میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی چمک رہی تھی۔ شازیہ پیچھے حیران کھڑی تھی۔ فقیر زاہد، میں تمہاری حقیقت جان چکا ہوں، رحیم گرایا۔ فقیر زاہد گھبرا گیا، اس کے چہرے کی چمک مدھم پڑ گئی۔ سائمہ نے موقع دیکھ کر اپنے باپ کے پیچھے پناہ لی۔ یہ تمہارا وہم ہے، فقیر زاہد نے بہانہ بنایا، مگر رحیم کی آنکھوں میں غصہ بھڑک رہا تھا۔ میں نے تمہیں عزت دی، گھر میں جگہ دی، اور تم نے میری بیٹی پر نظر رکھی۔ آج میں فیصلہ کروں گا۔ رحیم نے کلہاڑی لہرائی اور فقیر زاہد کی طرف بڑھا۔ فقیر زاہد پیچھے ہٹا، مگر اس کی چالاکیاں ناکام ہوئیں۔ اچانک رحیم نے کلہاڑی اس کے کندھے پر ماری۔ چیخ نے رات کی خاموشی توڑ دی۔ فقیر زاہد زمین پر گرا، خون بہنے لگا۔ رحیم نے سائمہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا، آج سے ہمارے گھر میں کوئی فقیر یا درندہ دھوکہ نہیں دے گا۔ فقیر زاہد تڑپ رہا تھا، مگر گاؤں کا ایک گھر شیطان سے آزاد ہو چکا تھا۔ اگلی صبح گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ رحیم نے رات کا واقعہ سنایا تو لوگ دنگ رہ گئے۔ کچھ فقیر زاہد کے مرید تھے، مگر زیادہ تر اس کی حقیقت جان کر سکتے میں آ گئے۔ ہم اسے ولی سمجھ رہے تھے، مگر یہ تو بھیڑیا تھا، ایک بزرگ حاجی یعقوب نے کہا۔ گاؤں والوں نے فقیر زاہد کو اسی کمرے میں قید کر دیا۔ کچھ نے کہا کہ اسے پولیس کے حوالے کریں، مگر رحیم بولا، یہ سزا بہت ہلکی ہے، درندے کو درندوں والا انجام ملنا چاہیے۔ رات ہوتے ہی گاؤں کے جوانوں نے فقیر زاہد کو ویران کھیت میں لے جا کر زمین میں گاڑ دیا۔ صرف اس کا سر باہر تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، مگر کسی نے رحم نہ کیا۔ یہی اس کا انجام ہونا چاہیے تھا، رحیم نے کہا اور سائمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، مضبوطی تھی۔ گاؤں میں فقیر زاہد کبھی نہ لوٹا، اور لوگوں نے سیکھ لیا کہ عقیدت اور اندھے اعتقاد میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ ماہ بعد گاؤں میں سکون لوٹ آیا تھا، مگر ایک رات رحیم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک گیا، اتنی رات کو کون ہو سکتا تھا؟ دروازہ کھولا تو ایک اجنبی کھڑا تھا، لمبی داڑھی، میلی چادر،
आंखों में सरख चमक। किया तुम रहीम हो? अजनबी ने गहरी आवाज में पूछा। हाँ। तुम कौन? रहीम ने होशियारी से जवाब दिया। अजनबी मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। मैं फकीर जाहिद का भाई हारून हूँ, और मैं अपने भाई का हिसाब चुकाने आया हूँ। रहीम के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो एक और शैतान के जाल में फंस जाएगा, या इस बार वो अपने खानदान की हिफाजत कर पाएगा? रात की तारीकी में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। हारून ने आहिस्ता से हाथ उठाए, जैसे कोई ताकत बुला रहा हो। अचानक फजा में सर्दी छा गई। को लगा जैसे जमीन हिल रही हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा रहीम। मेरे भाई की रूह बेचैन है, वो बदला मांगती है। हारून ने सरगोशी की। अचानक फकीर जाहिद की कब्र के करीब जमीन फटने लगी। लोग चीखने लगे। गांव दहशत में डूब गया। बुजुर्गों ने दुआएं शुरू कर दें, मगर शैतानी ताकत वापस आती दिखाई दी। रहीम ने कल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी। मैं तुम्हारे जादू से नहीं डरता। अगर तुम अपने भाई जैसे हो तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। हारून ने जोरदार कहकहा लगाया। देखते हैं रहीम, आज रात फैसला होगा। हुआ तीज हुई, काली बदलियां छा गईं और गांव खौफ की नई लहर में डूब गया। क्या रहीम इस बार भी साइमा और गांव को बचा पाएगा, या ये शैतान सब कुछ तबाह कर देगा?